سوال کیا کسی نے امام سے، چھٹا امام سے کہ امام کی معرفت کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ میرے جد حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میرے جد نے فرمایا خرج الحسین ابن علی علیہ السلام ذات یوم علی اصحابہ، کہ میرے جد دنوں میں سے کسی دن اپنے اصحاب کے سامنے آئے، فقال بعد الحمد للہ عز وجل، اور پروردگار کی حمد و ثنا کے بعد میرے جد نے کہا والصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، صلی اللہ محمد وآلہ، کہ میرے جد نے خدا کے حمد کی، ثنا کی، اور اس کے بعد درود بھیجا پیغمبر پہ، اور اس کے بعد کہا یا ایھا الناس ان اللہ، اے لوگو، واللہ، خدا کی قسم۔ امام کہتے ہیں کہ چھٹا امام روایت کو نقل کر رہے ہیں امام حسین سرکار سید الشہداء سے، کہ میرے جد نے کہا واللہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ، کہ پروردگار نے مخلوق کو خلق ہی نہیں کیا مگر کہ مخلوق اس کی معرفت حاصل کرے، یعنی اللہ نے بندوں کو خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ الا لیعرفوہ، مگر یہ کہ یہ انسان اس کی معرفت حاصل کرے۔ اس کے بعد کہ فاذا عرفوہ، اور جب وہ جان لے عبدوہ، کہ جب معرفت کو حاصل کر لے تو پھر اس کی عبادت انجام دے، یعنی اللہ نے انسان کو خلق کیا کہ اس کی معرفت، آخر جملہ جو امام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اللہ نے خلق نہیں کیا مگر یہ کہ اس کی معرفت حاصل کرے، اور جب معرفت ہو جائے اس کی عبادت کرے۔ فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنُوا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادِهِ مِنْ سِوَاهُ، جب انسان اس کی عبادت کر لے تو پروردگار اسے سب دنیا والوں سے مستغنی کر دیتا ہے، یعنی جب خدا کی عبادت کوئی کر رہا ہے، امام کہتے ہیں کہ جب اس کے سامنے کوئی سجدہ ریز ہو گیا تو اللہ اسے ساری دنیا سے مستغنی کر دیتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے، محتاج نہیں رکھتا ہے۔ اگر معرفت کے بعد خدا کی عبادت کیا لیعرفوہ وعبدوہ، پہلے اس کی معرفت حاصل کرے پھر اس کی عبادت کرے، اور کم از کم انسان 5 مرتبہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت تمام سے اللہ مستغنی کرتا ہے، کہنے والے کا فقال لہ رجل، اس مجمع سے کسی نے کہا چھٹا امام سے، کہ پھر امام نے کہا کہ امام سے کسی نے کہا امام حسین سے بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ابن رسول اللہ، اے ابن رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، ما معرفت اللہ، سوال کیا معرفت خدا کیا ہے؟ امام نے جب فقال علیہ السلام معرفت اللہ اہل کل زمان امامہم الذی یحب علیہم طاعتہ، امام نے کہا اللہ کی معرفت یہ ہے کہ انسان امام زمانہ کی معرفت کو حاصل کرے جس کی اطاعت اس پہ واجب کی گئی ہے، یعنی اللہ کی معرفت بھی موقوف ہے امام زمانہ کی معرفت پہ۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، یا علی، امام کی معرفت حاصل ہوگی تو پھر جا کے خدا کی معرفت حاصل ہوگی۔ اس لیے کہا کہ جو جہالت کی موت مرے گا وہ جہالت کی موت مرے گا جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے۔ اللہ کی معرفت بھی موقوف ہے، رسول کی معرفت بھی موقوف ہے، کس پر؟ اپنے زمانے کے امام۔ اب جو بھی امام کے زمانے کے امام رہے، ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں، ایسا نہیں کہا کہ قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، ہر زمانے میں پیغمبر نے، اور یہ وہ حدیث ہے جس سے اہل سنت نے بھی ذکر کیا ہے، کہا جو بھی زمانے کے امام کے معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت ضلالت کی موت ہے، گمراہی کی موت ہے۔ اب جہاں رک کر ہم یہ سوچیں کہ واقعاً ہم اس زمرے میں شامل ہے کہ جہاں معرفت رکھتے ہیں، خدا نخواستہ اس زمرے میں شامل ہے کہ جہاں معرفت نہیں رکھتے۔ اگر ہم سوال کریں اپنے آپ سے، ہم سوال کریں کہ معرفت کیا ہے، تو معرفت یہ ہے، جیسے کسی ایک معصوم کو آپ لے لیجئے یا مولا کائنات ہی کو لے لیں، کہ مولا کائنات کو ہم نے لیا، کہ معرفت کیا ہے؟ کہ معرفت یہ ہے کہ نام تھا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کا القاب کیا ہے؟ کا القاب حیدر کرار ہے، مولود کعبہ ہے، بہت سے القاب، فاتح خیبر ہے، کا یہ القاب ہے۔ کنیت کیا ہے؟ کہ ابو العمہ ہے، ابو الحسن ہے، یہ کنیتیں۔ کب شہادت ہوئی؟ ولادت کب ہوئی؟ 13 رجب 30 عام الفیل۔ شہادت کب ہوئی؟ کا 21 رمضان اور 40 ہجری۔ مدفون کہاں ہے؟ کہا نجف اشرف۔ اب ذرا یہ بتائیے، یہ معرفت ہے؟ ہم اب ایک ایک معصوم کو لیتے جائیں، مولا کائنات سے شروع کریں، وقت کا امام امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک پہنچے، اور پہنچ کے دیکھیں کہ معرفت اگر یہی ہے تو پھر یہ معرفت تو سب کو ہے،
سب جانتے ہیں. سوشل میڈیا کے دور سے تو وہ بھی جانتا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو, سرچ کرنے والا بھی جان لے گا. آج کربلا اور آج کے دور میں تو اور بہتر سے جانے گا, کہ جب دیکھے گا کہ حملہ کہاں ہو رہا ہے تو اور بہتر سے جانے گا کہ اسلام کیوں ہے, ان پہ حملہ کیوں کیا جا رہا ہے, تو اور بہتر سے جانے گا. پہلے ہو سکتا ہے ایسا نہیں تھا کہ پہلے نہیں جانتے تھے, جانتے تھے لیکن کم جانتے تھے, لیکن اب بہتر جانتے کہ جتنا انہیں دبایا جائے اتنا ہی یہ ابھر کے آئیں. تو واقف ہو گئے, تو سب جانتے ہیں. تو یہ معرفت ہے. کہ یہ معرفت نہیں ہے, کہ معرفت یہ ہے اپنی ہر سانس کو مرضی امام کے مطابق ڈھالے, یہ معرفت امام ہے. اپنے ہر قدم کو, ہر کام کو مرضی امام کے مطابق ڈال لے, یہ معرفت ہے. کہ ایسی معرفت رکھنا ہے. اب عبادت ہو تو بھی اسی معرفت کے ساتھ ہو, زیارت ہو تو اسی معرفت کے ساتھ ہو, امام سے توسل ہو تو اسی معرفت کے ساتھ ہو, دعا ہو تو اسی معرفت کے ساتھ. چھٹے امام سے مشہور روایت ہے, سب نے بارہا سنا, کہ اگر کوئی میرے جد امجد حسین ابن علی علیہ السلام کو زیارت کو جائے, کہا کیسے جائے, کہا ان کی معرفت رکھ کے جائے, کہا وجب لہ الجنہ, اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. کہا معرفت کو جانے, یعنی معرفت کیا, مرتبہ حسین کو جانے, مقام حسین کو جانے, رتبہ حسین کو جانے, حسین کے فضل کو جانے, حسین کے کرم کو جانے. ان تمام چیزوں کو جان کے جب کربلا میں قدم رکھیں گے تو پلٹ کے آئیں گے تو زیارت امام سے حقیقی طور پہ مستجاب ہو کے آئیں گے. ایسے بہت سے واقعات تاریخ نے اپنے سینے میں رقم کیے ہیں کہ جہاں جانے والا پہنچا ہے کربلا. نجف میں کسی نے خواب دیکھا کہ قافلہ آیا ہے, حرم امام میں پہنچائے, درمیان میں ایک دو چیزیں آئے گی, یہاں بات کر لو. انسان کو اگر خواب آئے تو خواب کی حقیقت کچھ نہیں ہے. خواب اگر کچھ چیزوں کے ساتھ آئے, ہمارے پاس مسئلہ ہوتا ہے, مولانا فلان چیز دیکھ لیا اب کیا کریں. اچھا مسئلہ یہ, جو دیکھتے ہیں اس میں گھبرا جاتے ہیں, جو فعل کام غلط ہو وہ کر کے جو ہے نہیں گھبراتے. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے, بعض اوقات دیکھیں مکروہ کا مکروہ ہے, پرہیز ہر ایک سے کرنا چاہیے, لیکن مکروہ سے اتنا پرہیز کرتے ہیں مگر حرام کر جاتے ہیں. ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ. اگر خواب آئے, اگر وہ خواب اس عنوان سے ہو, کچھ بھی آپ نے دیکھا ہے لیکن صبح جمعہ ہو, شب جمعہ ہو, باوضو ہو کے سوئیں, اس طرح سے معصوم اگر خواب میں آئے, انبیاء اگر خواب میں آئے, کہا دن بھر کی تکان کا سلسلہ ہو سکتا ہے خواب میں, جو فکر ذہن میں چل رہی ہے اس کا خواب ہو سکتا ہے. لیکن اگر اکثر سوال ہوتا ہے, ہم نے اپنے والد کو دیکھا انتقال کے بعد بہت گریہ کر رہے ہیں, کہا ان کی زندگی کے حالات معلوم کریں, انشاءاللہ واقعہ جو ذکر کریں زندگی کے واقعات معلوم کریں, تو پتہ چلے زندگی میں کبھی پوچھا ہی نہیں ہے. تو ایسی چیزیں کا یہ خواب حقیقت نہیں ہے. کون سا خواب حقیقت؟ اگر معصوم کو دیکھ لے, باوضو ہو کے سوئیں, معصوم کو دیکھے, ملائکہ کو دیکھے, انبیاء کو دیکھے, تو کہا یہ خواب غلط نہیں ہو سکتے, جو دیکھا ہے وہی حقیقت. خواب دیکھا, کیا خواب دیکھا, کہ حرم سید الشہداء میں قافلہ داخل ہوا, قافلہ داخل ہوا, اس میں ایک نوجوان ہے, اس نوجوان نے آگے بڑھ کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ, سلام عرض کیا. دیکھنے والے نے خواب میں دیکھا کہ جب اس کا سلام تمام ہوا تو ذریعہ اقدس سے سید الشہداء وارد ہوئے, کہا وعلیک السلام, میرا بھی تجھ پہ سلام. ایک مرتبہ خواب سے بیدار ہو گیا. صبح ہوئی, نجف سے چلا, کربلا پہنچا, حرم امام حسین میں پہنچا, تو دیکھا جو خواب میں دیکھا تھا وہی نظر بھی آیا, وہی قافلہ, وہی آدمی, وہی رفتار, وہی گفتار, وہی انداز, کوئی تبدیلی نہیں, وہی ہے. پہنچے, دیکھا جیسے خواب میں دیکھا تھا ویسے ہی دیکھا کہ ایک شخص سلام کر رہا ہے. جیسے اس نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک ابن رسول اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مکمل 3 جملے ہوئے. جو خواب میں دیکھا تھا وہی دیکھا کہ ذریعہ اقدس سے. اب اس نے خواب میں امام کو دیکھا تھا, حقیقت میں نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن اتنا ضرور دیکھ رہا ہے کہ اس نے سلام عرض کیا. کچھ دیر کہ جب تک جواب آ جائے اتنی دیر کھڑا رہا. جیسے ہی جب جانے لگا تو انہوں نے بازو کو پکڑ کے کہا کہ میں نے کل شب خواب میں دیکھا کہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم جب سلام کرتے ہو تو حسین تمہیں جواب دیتے ہیں. تو اس نے برجستہ کہا کہ جناب والا, آپ نے خواب میں دیکھا کہ امام مجھے جواب دے رہے ہیں, میں عالم بیداری میں جب بھی سلام کرتا ہوں امام کو دیکھتا ہوں. آپ نے خواب میں دیکھا
میں بیداری کی حالت جب بھی، یعنی کہ کربلا میں آنے کے بعد کہا جب بھی میں سلام کرتا ہوں اس وقت میں امام کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں. کہا یہ کیسے تمہیں ہو گیا، کس طرح سے تم معرفت کے اس درجے پہ فائز ہو گئے؟ تو اس نوجوان نے کہا بس میں نے کچھ نہیں کیا، ماں باپ کے دل میں آرزو تھی کہ انہیں حسین کی زیارت کرنا ہے، اسباب مہیا نہیں تھے، میں نے تمام اسباب کو معین کر کر زحمات و مشقت کو برداشت کر کر اپنے ماں باپ کو زیارت لے کے آیا ہوں. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جب بھی سلام کرتا ہوں چہرے حسین کی زیارت کرتا ہوں. صلوات پڑھ دے محمد و آلہ.